الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اور محترم سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین کرام، زندگی میں بیشتر ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن میں انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور غیظ و غضب سے اس کی رگیں پھٹنے لگ جاتی ہیں۔ انسان کا دل چاہتا ہے کہ فوری طور پر وہ انتقامی کارروائی کرے اور جیسا بھی ہو سکے سامنے والے کو اپنی برتری اور طاقت کا ایسا کرشمہ دکھایا جائے کہ دشمن طاقتیں ہمیشہ کے لیے زیر ہو جائیں۔ اس کے ذریعے ممکن ہے کہ انسان کو وقتی طور پر تو ذہنی سکون مل جاتا ہے اور مختلف خطرات سے بھی کبھی کبھار نجات مل جاتی ہے، مگر اسلام نے جذبات میں آ کر کسی فیصلے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تمام ایسے مواقع پر جہاں انسان عام طور پر بے قابو ہو جاتا ہے، شریعت نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے، عقل و ہوش سے کام لینے اور واقعات سے الگ ہو کر واقعات کے بارے میں سوچنے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ اسی کو قرآنی اصطلاح میں صبر سے یاد کیا گیا ہے، یعنی کہ لفظ صبر کا استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ صبر کے لغوی معنی ہے عربی زبان میں رکنا، قابو پانا اور برداشت کرنا۔ اصطلاحی طور پر اگر دیکھا جائے تو صبر کا مطلب ہے کسی تکلیف، آزمائش یا ناگوار صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا اور مایوس نہ ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صبر کا مقام ایمان میں ایسا ہے جیسے جسم میں سر کا مقام ہے۔ یہی چیز حضرت مغیرہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشکر نصف الایمان والصبر نصف الایمان والیقین ایمان کلہ، کہ صبر نصف ایمان ہے اور شکر نصف ایمان ہے اور یقین کامل ایمان ہے۔ یعنی جس طرح سر کے بغیر جسم بے جان ہو جاتا ہے، اسی طرح صبر کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صبر کی دین میں کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں سورہ مدثر کی آیت نمبر 7 میں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ عزیز سامعین کرام، یہ صبر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے 3 اقسام ہیں، یا یوں کہیے کہ 3 طریقے سے صبر کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ سب سے پہلی قسم کا صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے ثابت قدمی یا استقامت کے ساتھ کام لیا جائے، یعنی نیکی کرنے کے لیے یا اچھے کاموں کو جاری رکھنے کے لیے ہمت، حوصلہ اور استقامت سے کام لینا صبر کہلاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے اسی وقت سے جبکہ وہ دین میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ جیسے ہی انسان کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، اس پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ نماز پڑھے، بھلے ہی اسے کوئی سورت نہ آتی ہو، لیکن وہ کھڑا ہو جائے اور نماز کو ادا کرے۔ ایک مومن وہی ہوتا ہے جو کنسسٹنسی کے ساتھ، یعنی کہ استقامت کے ساتھ دین کے کاموں پر عمل کرتا رہے۔ اس مہینے میں ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو رمضان کے مسلمان کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سال میں ایک مہینہ خصوصی طور پر شروعات کے کچھ دن اور پھر آخر کے کچھ دن دین کے کاموں میں بہت زیادہ کوشاں نظر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، فوراً ان میں تبدیلی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو استقامت کے ساتھ کام کرنے والے مسلمان پسند ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہیں جو استقامت کے ساتھ کیے جائیں، بھلے ہی وہ چھوٹے کیوں نہ ہو۔ اسی استقامت کا دوسرا نام صبر ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت، قوت، صلاحیت تمام ہونے کے باوجود کبھی انتقامی جذبات سے کام نہیں لیا۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، مارنے کی دھمکی دی، راستوں میں کانٹے بچھائے، جسم اتھر پر نجاستیں ڈالی، گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، آپ کی شان میں ہزار گستاخیاں کی، لیکن کوئی ایسی مثال نہیں ہے جہاں پر غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر آپ سے نے کوئی کارروائی کی ہو۔ اگر آپ چاہتے تو ایک اشارے میں ہزاروں خون آشام تلواریں نکل سکتی تھیں جو آپ سے کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں کا کام تمام کرنے کے لیے کافی ہو جاتی، لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس راہ کو اختیار کیا اور نہ مسلمانوں کو اس کی ہدایت دی، بلکہ موقع آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جذبات کو سکون دینے کی کوشش کی اور انہیں صبر و ضبط، تواضع اور بردباری کا سبق سکھایا۔ یہ صبر نہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اسلام کے احکامات ہم تک کیسے پہنچتے؟ ثابت قدمی اگر نہ ہوتی تو پھر استقامت اور ثابت قدمی کے جذبات کو ہمیں کیسے اس کا اندازہ ہوتا؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے سخت مزاج صحابہ کرام بھی پیغمبر کا بھی مزاج اسلام قبول کرنے کے بعد نرم پڑ گیا تھا۔ وہی عمر رضی اللہ عنہ جو معمولی باتوں میں تلواریں سونت لیا کرتے تھے، جب اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے تو تحمل اور بردباری کا حیرت انگیز جذبہ ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ عین اس وقت جب کہ عام مسلمانوں کا قابو میں رہنا مشکل ہوتا، عمر رضی اللہ عنہ معافی کا اعلان کر دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عرب قبیلے کا سردار اینیا بن حسن جو ہے مدینے میں آتا ہے اور اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس ٹھہر جاتا ہے۔
है। हुर बिन कैस उन लोगों में से थे जिनको उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास बड़ी कुर्बत थी, बल्कि वो अराकीन शूरा में से भी थे। एनिया ने अपने भतीजे हुर बिन कैस से कहा कि ब्रादरजादे, तुम्हें अमीरुल मोमिनीन से खास कुर्ब हासिल है, तुम मुझे उनसे मुलाकात करने की इजाजत ले लो। चुनांचे हुर बिन कैस ने मुलाकात की इजाजत तलब की और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इजाजत दे दी। जब ये दोनों उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए तो एनिया ने कहा, ए खत्ताब के बेटे, वो शिकायत जिसके पेश करने के लिए मैं आया हूँ ये है कि खुदा की कसम तुम हमको ज्यादा नहीं देते और हमारे हक में अदल इंसाफ का मामला भी नहीं करते हो। फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु इस इफ्तरा परदाजी पर सख्त गुस्सा हो गए, यहाँ तक कि आपने कसद कर लिया था कि इसे इबरतनाक सजा देंगे। लेकिन उसी वक्त हुर बिन कैस फौरन बोल पड़े कि ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है और कुरान मजीद की आयत पढ़ी, खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ी वअअरिद अनिल जाहिलीन, कि अफ़्व को इख्तियार करो, भली बात का हुक्म दो और जाहिलों से दरगुजर करो। उन्होंने कहा कि मेरा चाचा एनिया बिन हसन तो यकीनन जाहिलों में से है और इस्लामी अखलाक व आदाब से नाबुलंद है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बताते हैं कि खुदा की कसम, जैसे ही हुर बिन कैस ने इस आयत करीमा की तिलावत की, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का गुस्सा बिल्कुल सर्द पड़ गया और उन्होंने आयत करीमा के हुक्म से बाल बराबर भी तजावज़ नहीं की। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर। अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने की बात आई तो उन्होंने अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी सोच को अहमियत नहीं दी, बल्कि अल्लाह का हुक्म आ गया तो आ गया, इसके आगे मेरा काम बस उस पर अमल करना है, ये सोचकर उन्होंने अमली जामी पहनाया। ये है वो सब्र जिसका जिक्र पहली किस्म में किया गया है कि इंसान अल्लाह ताला के अहकाम को पूरा करने के लिए सब्र और हौसले से काम ले। इसके बाद जो है दूसरी किस्म की तरफ हम आते हैं। दूसरी किस्म का सब्र होता है गुनाह से बचने के लिए, यानी कि जिन कामों से अल्लाह ताला ने मना किया है उन पे सब्र करना और उनसे दूर रहने की कोशिश करना। अज़ीज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बहुत खुशनुमा और खूबसूरत बनाया है, तरह तरह की ज़ेब ज़ीनत से आरास्ता किया है और इंसान की दिल लगी के लिए कई सारी चीज़ें भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रखी हैं। और यही इंसान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है कि इस खूबसूरत दुनिया के होते हुए आने वाली जन्नत जिसे इंसान ने नहीं देखा है उसको निगाह में रखे और नेक आमाल करे। जैसे कि हदीस मुबारका में आया, अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर, कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और जो है एक काफिर के लिए जन्नत है। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अपनी उम्मत में शिर्क का उतना डर नहीं है जितना इस बात का है कि दुनिया को इंसान के लिए वसी कर दिया जाएगा और वो उसमें मुलव्विस हो जाएगा, यानी गुनाह करना इंसान के लिए आसान से आसान होता चला जाएगा, लेकिन जो इंसान सब्र करे वही कामयाब है। अल्लाह ताला इन्हीं मुश्किलात में सब्र के सिलसिले में सूरह शोरा की आयत नंबर 43 में इरशाद फरमाते हैं, वलमन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, कि अलबत्ता जो शख्स सब्र से काम ले और दरगुजर करे तो ये बड़ी उलुल अज़मी के कामों में से है। ये वो दूसरी किस्म का सब्र है जिसका जिक्र कुरान में मिलता है कि इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाए, चाहे जितना भी इंसान उसकी तरफ माइल क्यों ना हो। अजीज सामीन कराम, कितने ही मुसलमानों के घरों में शराब को नऊज़ बिल्लाह पिया जाता है, हालांकि इस्लाम में उसे हराम करार दिया गया है। एक बार उसकी लत लग जाए तो उसके बाद वो उसे छोड़ भी नहीं पाते। कितने ही ऐसे लोग हैं जो हमजिनसियत का शिकार हैं। रिसेंटली एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें एक शख्स जो है वो बड़ी ओपनली कह रहा है कि वो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में से किसी एक का है और कहता है कि मैं उसका पहला इमाम हूं, नऊज़ बिल्लाह। यानी जिस चीज से इस्लाम ने मना किया है उसी चीज को लोग डंके की चोट पे बासानी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं लोगों के लिए कहा गया कि दूसरी किस्म का सब्र है कि बुराई भले ही बहुत टेम्पटिंग लगती हो लेकिन तुम्हें सब्र से काम लेना है और उसके करीब भी नहीं फटकना है। फिर हम आते हैं तीसरी तरफ। तीसरा जो किस्म का सब्र है वो है मुश्किलात, गम या आफत के वक्त सब्र, बर्दाश्त और इस्तकामत के साथ हिम्मत से काम लेना, जो उमूमन हम सब्र के मानी में समझते हैं। इसका मतलब यह है कि बुराई करने वालों की बुराई और बदखौह लोगों के कसूर को हम माफ कर दें, यानी हासिदीन और दुश्मनों की तकलीफदा कामों पर गुस्सा और इश्ताल की बजाय तहम्मुल, बुर्दबारी और बर्दाश्त से काम ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुस्सिलत में, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यअतु इदफा बिल्लती हिय अहसन फइज़ल्लती बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। फिर फरमाया, वमा युलक्काहा इल्ला अल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकी और बदी यकसा नहीं है, तुम बदी को उस नेकी से दफा करो जो बेहतरीन हो। तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ जिसकी अदावत पड़ी हुई थी वो जिगरी दोस्त बन गया है। ये सिफत नसीब नहीं होती मगर उन लोगों को जो सब्र करते हैं, और ये मुकाम हासिल नहीं होता मगर उन लोगों को जो बड़े नसीबे वाले हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस आयत की तफसीर में मनकूल करते हैं कि खुदा ने इस आयत में ईमान लाने वालों को गैज़ व गज़ब में सब्र का और नादानी व जहालत के वक्त हलीम व बुर्दबारी का, बुराई के मुकाबले में अफू व दरगुजर का हुक्म दिया है। जब वो ऐसा करेंगे तो खुदा उनको शैतान के असर से महफूज रखेगा। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये नुकसान
یہ نسخہ جو ہے کہ انسان جو ہے نیکی کو بدی کو جو ہے نیکی سے دفع کرے، یہ بڑا ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہے، اور بہت ہی بڑا کام ہے یہ۔ لیکن انسان جو ہے انسان چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو جائے، انسان سامنے والے کے ساتھ برا کرنے کا خیال بھی اپنے ذہن میں نہ لائے اور اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام کرنے کے لیے انسان کے پاس بڑا دل کا ہونا لازمی ہے، بڑا عزم، بڑا حوصلہ، بڑی قوت برداشت، اور ساتھ ہی اپنے نفس پر قابو پانا بہت ضروری ہے، کیونکہ وقتی طور پر کچھ دیر کے لیے تو ہم کسی بدی کے بدلے نیکی کر سکتے ہیں، یا کوئی بڑی بات، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں اور آپ خود اپنی زندگیوں کی واقعات کو یاد کریں، کبھی شوہر کی کہی ہوئی کوئی بات بری لگ جاتی ہے اور ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ایک سے دو بار کے بعد ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اور کیا ہمارا ریاکشن برا اور زیادہ برا ہوتا ہوا نہیں چلا جاتا؟ کووڈ کے زمانے میں ہم یاد کریں کہ ہمارے کتنے اپنے اس بیماری کا شکار ہو گئے تھے، کیا ہم نے صبر کی بجائے یہ کلمات نہیں کہے کہ کیا ہمارے ہی بھائی بہن یا فلاں رشتہ دار کو یہ ہونا ضروری تھا؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جس طرح کی مومن کی اسے ضرورت ہے، وہ ایسا شخص ہے جو سالوں سال تک باطل پرستوں کے سامنے ان کے مقابلے میں حق کی خاطر لڑے اور اپنے اخلاق کو نہ بھولے بلکہ صبر اور برداشت سے کام لے۔ یہ کام یقیناً وہی لوگ کر سکتے ہیں جو دین کی اور حق کی سربلندی کے لیے کام کرنے کا عزم رکھتے ہوں، جو اپنے نفس کو اپنے عقل و شعور کے تابع کر چکے ہوں، اور نیکی ان کے اندر اس طرح ہو جیسے ایک گھنے پیڑ کی جڑیں اندر تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ وہ تیسری قسم کی کیٹیگری کا صبر ہے، میں شامل ہوتا ہے کہ انسان مشکلات، پریشانیوں، تنگ دستیوں کے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کرے بلکہ صبر اور برداشت سے کام لے۔ قرآن ہمارے سامنے ایوب علیہ السلام کی مثال پیش کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی صبر، استقامت اور اللہ پر کامل بھروسے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ان کی آزمائش اور ان پر صبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی صبر وہی ہوتا ہے کہ جب انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائے اور شکایت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، وسیع مال و دولت، بڑی جاگیر، زمینیں، ہزاروں مویشی، کھیت، نیک فرمانبردار اولاد، صحت مند طاقتور جسم، لوگوں میں عزت اور شہرت، اور ان تمام کے ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے اور ہمیشہ نیکی اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالنا چاہا تاکہ ان کے صبر کو جانچے اور دوسروں کے لیے مثال بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو ایک کے بعد ایک سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ مال و دولت، جاگیر چھین لی گئی، کھیت تباہ ہو گئے، مویشی مر گئے، کاروبار، جاگیر سب ختم ہو گئے، لوگ جو ان کے خیر خواہ تھے دھیرے دھیرے ان کو چھوڑنے لگ گئے، لیکن ایوب علیہ السلام نے کوئی شکایت نہیں کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کے بیٹے بیٹیاں سب ایک کے بعد دیگرے فوت ہوتے گئے، یہ بہت بڑا صدمہ تھا ان کے لیے، لیکن انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا اور صبر سے کام لیا۔ انہیں ایک شدید بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے ان کا پورا جسم زخموں سے بھر گیا۔ اتنی تکلیف دہ بیماری تھی کہ لوگ ان کے قریب آنے سے بھی گھبراتے تھے، جسم پر پھوڑے اور زخم ہو گئے تھے اور وہ کمزور ہو گئے تھے۔ وہ جو صحت مند اور مضبوط تھے اب بستر پر پڑے ہوئے تھے، دوست احباب قریبی لوگ انہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ شاید ایوب علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا تھا جس کی سزا انہیں مل رہی ہے۔ انہیں شہر سے باہر ایک ویران جگہ پر رہنا جو ہے ان کے لیے مجبوری بن گئی۔ سوچئے اگر کوئی ایک آزمائش بھی ہم پر آئے تو شاید ہم فوراً مایوس ہو جائیں، لیکن ایوب علیہ السلام پر ایک کے بعد ایک بڑی بڑی آزمائشیں آتی گئیں، پھر بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، انہوں نے صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنی آزمائش کو قبول کیا اور پھر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے اور شکر گزار رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، جس کا ذکر آتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 میں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور یہی ہوش مندی اور حکم، وہ علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی۔ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ یہ دعا بہت خاص ہے کیونکہ انہوں نے اللہ سے شکایت نہیں کی کہ اے اللہ تو نے فلاں بیماری کیوں دی، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صاد میں، اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ، ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ پایا، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ صبر جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، چونکہ آزمائش تو ہر انسان کی ہوتی ہے لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو صبر سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ مشکلات ہر کسی کو آئیں گی۔ آج ہم
کسی دوسرے انسان کی زندگی کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا زندگی ہے، کوئی مشکل ہے نہ پریشانی ہے، حالانکہ ہر انسان کسی نہ کسی مشکل یا آزمائش میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، چونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، کسی کا ظاہر ہو جاتا ہے، کسی کا ظاہر نہیں ہو پاتا، لیکن صبر سے کام لینے کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے۔ اور اس صبر کے سلسلے میں جو سب سے اہم ہدایت ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی مصیبت آن پڑے انسان فوراً صبر سے کام لے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ عورت نے کہا کہ دور ہو جا، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی ہے جو مجھے پہنچی ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں۔ اس سے کہا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاول، کہ صبر ابتدا صدمے کے وقت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ کچھ وقت بعد انسان ہر مشکل پہ قابو پا لیتا ہے اور صبر کر لیتا ہے، لیکن جیسے ہی مصیبت آن پڑے فوراً جو شخص صبر کرتا ہے وہی صبر دراصل اصل صبر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے شخص سے محبت بھی کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 146 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہ ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو جیسے ہی مصیبت آئے تو امیڈیٹلی اس پر صبر کیا جائے، ورنہ کچھ وقت کے بعد تو ہر انسان صبر کر لیتا ہے، لیکن امیڈیٹ صبر کرنا یہی وہ صبر ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ ہے وہ 3 اقسام صبر کے جن کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ صبر کے ان اقسام کو سمجھنے کے بعد ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اجاگر ہوتا ہوگا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے صبر کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت کیوں بتائی ہے؟ آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے سلسلے میں سورہ انفال میں فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ کسی انسان کو ایسے ہی نصیب تو نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن کرنا بھی ضروری ہے اگر ہمیں اللہ کی مدد، حمایت اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ چاہیے تو۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی مشکل، مصیبت یا پریشانی آتی ہے، چاہے وہ نیک عمل کرنے کے لیے ہو یا گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہو، انسان کا جو امیڈیٹ ری ایکشن ہوتا ہے وہ غصہ ہوتا ہے۔ غصہ ایک تباہ کن صفت ہے جو نہ صرف انسان کے اخلاق اور رویے کو بگاڑ دیتی ہے بلکہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ غصہ اور اشتعال شیطانی اثر ہے اور شیطان ہمیشہ انسان کو مختلف تدابیر کے ذریعے سے بھڑکاتا ہے تاکہ وہ جذبات میں آ کر کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو اس کے لیے دور رس نقصانات کا باعث بن جائے۔ غصے میں انسان کی عقل مفلوج ہو جاتی ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے ایسے الفاظ بول دیتا ہے جو دوسروں کے دل کو دکھا دیتے ہیں، رشتوں میں درار ڈال سکتے ہیں اور بعض اوقات نوبت دشمنی اور قطع تعلقی تک پہنچ جاتی ہے۔ دینی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو غصہ نقصان دہ ہے کیونکہ یہ صبر، حلم اور تقوی جیسی اعلیٰ صفات کو کمزور کر دیتا ہے، جبکہ اسلام ہمیں نرمی، معافی اور تحمل کی تعلیم دیتا ہے۔ غصہ نہ صرف ذہنی سکون کو چھین لیتا ہے بلکہ جسمانی صحت پر بھی انسان کے منفی اثرات ڈالتا ہے، جیسے بلڈ پریشر ہائی ہو جانا، دل کی بیماریاں ہونا، بے چینی کا شکار ہو جانا۔ بعض اوقات غصے کی حالت میں انسان ایسے ناپسندیدہ یا ظالمانہ فیصلے کر بیٹھتا ہے جن پر بعد میں پچھتانا پڑتا ہے مگر اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ غصہ ایمان و عمل کے لیے انتہائی مہلک ہے، نقصان دہ ہے۔ خلاف مزاج کسی واقعے پر جب انسان بے قابو ہو جاتا ہے تو تمام شرعی رکاوٹیں اس کے لیے بے اعتبار ہو جاتی ہیں اور وہ غصے کی حالت میں جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ مولانا محمد ادریس میٹھی غصے کی قباحت کے سلسلے میں اور اس کے تباہ کن اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اچھے سے اچھا سمجھدار انسان بھی شدید غصے کی حالت میں عقل و خرد سے خارج اور بالکل پاگل ہو جاتا ہے۔ نہ خدا اور رسول کی تعلیمات کا ہوش رہتا ہے، نہ اخلاق و انسانیت کے تقاضوں کا۔ اسی لیے کہا گیا کہ غصہ تھوڑی دیر کی دیوانگی کا نام ہے۔ علماء اخلاق نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ شدت غیظ و غضب سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے یا مستقل طور پر پاگل ہو جاتا ہے، اور یہ تو بالکل عام بات ہے کہ غصہ فروغ کرنے ہونے کے بعد انسان خود کو اپنے لیے یا اپنے کیے پر ملامت کرتا ہے اور بسا اوقات بڑے بڑے دورس نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، اور اس غصے کی بھوت پر قابو پانا صبر و ضبط کا ملکہ پیدا کیے بغیر اور برداشت و تحمل کی عادت ڈالے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا غصہ نہ کرنے کی وصیت کا منشا در حقیقت صبر اور ضبط کی عادت ڈالنے کی وصیت فرمانا ہے۔ یہی بات فرماتے ہیں مولانا محمد ادریس میٹھی رحمۃ اللہ
डाले। उन्हें दूर रस इन्हीं दूर रस नुकसानात से बचने के लिए वो खुदा जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, हमें सब्र करते हुए काम लेने की तलकीन करता है। अल्लाह ताला कहते हैं सब्र करो क्योंकि इसमें तुम्हारे खुद के लिए भलाई है। चुनांचे यही तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे कोई वसीयत फरमाइए जिस पर मैं उम्र भर कारबंद रहूं। आप ने फरमाया गुस्सा कभी मत करना। रावी कहते हैं कि उस शख्स ने अपनी कोताह फहमी की वजह से बारहा अल्लाह के रसूल से यही सवाल लौटा कर पूछा कि अल्लाह के रसूल मुझे वसीयत कीजिए, और आप ने हर मरतबा यही जवाब दिया कि गुस्सा कभी मत करना। फिर उस शख्स के लिए बेहतरीन इनाम भी बताया गया जो अपने गुस्से पर काबू पाता है और सब्र से काम लेता है। अज़माज बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपना गुस्सा उतारने और बदला लेने पर कादिर हो और उसके बावजूद अपने गुस्से को दबाए और काबू में रखे तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन मखलूक के सामने बुलाएंगे और इख्तियार देंगे कि वो जन्नत कि वो चश्म हूरों में से जिसको चाहे ले ले। ये सबसे पहली और अहम वजह है जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों के लिए अल्लाह का साथ का वादा किया है। क्योंकि जो इंसान जब इंसान गुस्से का शिकार हो जाता है और तब सब्र से काम लेता है, ये बड़ा ही मुश्किल काम होता है। चुनांचे अल्लाह ताला जो है ऐसे शख्स के साथ फरमाते हैं कि अगर वो सब्र से काम लेगा तो अल्लाह ताला का साथ उसे नसीब होगा। दूसरी वजह ये है कि अल्लाह ताला जानते हैं कि सब्र और तहम्मुल के लिए इंसान को बहुत सारी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। कहीं मिलते हुए फायदों से महरूमी को गवारा करना पड़ता है, कभी खुद से अपने आप को किसी चीज का पाबंद कर लेना पड़ता है, कहीं अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त करना पड़ता है, कहीं ज्यादा को छोड़कर कम पर खुश होना पड़ता है, कहीं कुदरत रखते हुए अपने हाथ पांव को रोक लेना पड़ता है, कहीं अपनी मकबूलियत को दफन करने पर राजी होना पड़ता है, कहीं शोहरत और इस्तकबाल के रास्ते को छोड़कर गुमनामी के तरीके को इख्तियार करना पड़ता है, कहीं अल्फाज का जखीरा होते हुए भी अपनी जुबान को बंद कर लेना पड़ता है, कहीं जानते बूझते दूसरे का बोझ अपने सर पर ले लेना पड़ता है, कहीं अपने आप को ऐसे काम में शरीक करना पड़ता है जिसमें किसी किस्म का कोई क्रेडिट इंसान को मिलने वाला नहीं होता। गोया कि इन तमाम मौके पर नफ्स को कुचल कर खिलाफ नफ्स काम करने पर अपने आप को मजबूर इंसान को करना पड़ता है अगर वो सब्र करना चाहे। अल्लाह ताला जानते हैं कि ये कोई आसान काम नहीं है, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये काम मुश्किल है और मैं इस बात को जानता हूँ, इसीलिए इसका बदला भी तुम्हें बेहतरीन दूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुरकान की आयत नंबर 75 में, उलाइका युजज़ौना अल-गुरफता बिमा सबरू व युलक़ौना फीहा तहियतन व सलामा। ये वो लोग हैं जो अपने सब्र का फल मंजिल बुलंद की शक्ल में पाएंगे, आदाब व तस्लीमात से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। इसी तरह सूरह इंसान में फरमाया व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा, और उनके सब्र के बदले में उन्हें जन्नत और रेशमी लिबास अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या ही वो मंजर होगा कि जब इंसान इस दुनिया में सब्र करते करते थक जाए, लेकिन अल्लाह ताला कहे कि क़यामत के रोज तुम्हारा शानदार इस्तकबाल होगा, तुम्हें तुम्हारे सब्र की वजह से वो मुकाम मिलेगा। दुनिया में तुम कुचले जाते रहे हो लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी, तुमने अल्लाह ताला पर भरोसा किया और सब्र से काम लिया, आओ आज तुम्हारे लिए बेहतरीन अजर है। इससे मालूम होता है कि सब्र करने से इंसान को कई सारे फवायद भी हासिल होते हैं। आइए उन फवायद पर हम नजर डालने की कोशिश करते हैं कि जो इंसान सब्र करता है उसके लिए क्या फायदा है उसकी अपनी जिंदगी के लिए। सबसे पहला फायदा यह है कि उसे अल्लाह ताला की कुर्बत और गुनाहों की माफी मुयस्सर आती है। जो इंसान सब्र करता है उसके सिलसिले में आप फरमाते हैं कि जो भी मुसलमान किसी तकलीफ, बीमारी, परेशानी या दुख में मुब्तला होता है, यहाँ तक कि अगर उसे एक कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला उसके जरिए उसके गुनाहों को माफ कर देता है। यानी कि इससे मालूम होता है कि जो इंसान आजमाइश आने पर सब्र से काम लेता है वो न सिर्फ उससे उसके गुनाह माफ हो जाते हैं बल्कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को भी बुलंद करता है। अजीज सामीन, इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है हमारे लिए कि हमारे गुनाहों की माफी हो जाए हमारे उस सब्र के बदले। और चूंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह ताला जो है इंसान के साथ होंगे, अल्लाह ताला को इंसान को जो है अल्लाह ताला का साथ नसीब होगा, और जिस इंसान को गाइड करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन हो उससे बेहतर और किसकी जिंदगी हो सकती है। ये सबसे पहला फायदा होता है उस इंसान की जिंदगी पर जो इंसान सब्र से काम लेता है। दूसरा फायदा ये होता है कि दीन का काम करना इंसान के लिए आसान हो जाता है। अजीज सामने कराम, जो इंसान सब्र और हिम्मत से काम लेता है लोग उसकी बात भी मानते हैं, क्योंकि वो बात बेबात गैज़ व गज़ब का शिकार नहीं होता बल्कि तसल्ली से सामने वाले की बात सुनता है, रिएक्ट करने की बजाय सब्र और तहम्मुल से काम लेता है, तो दीन का काम करना अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है। तब कहीं जाकर उसके लिए ये काम आसान हो जाता है। आप इनकी मिसाल हमारे सामने है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा जब फतह मक्का के बाद जंग हुनैन का वाकया पेश आया, अल्लाह ताला ने वक्ती शिकस्त के बाद शानदार फतह नसीब फरमा दी थी और बेशुमार माल गनीमत जो है उन्हें नसीब हुआ था मुसलमानों को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत की तकसीम में शरई मसलहत के तहत बाज लोगों को जो फतह मक्का के वक्त ही मुसलमान हो गए थे और अभी मुसलमान हुए थे, एक महीना भी नहीं
گزرا تھا، تالیف قلوب کے نام پر جو ہے ترجیح دی، اور چنانچہ ایک نو مسلم قبیلے کے سردار کو اللہ کے رسول نے 100 اونٹ دیے، پھر اس کے بعد ایک اور شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہی اونٹ دیے۔ ان دونوں کے علاوہ اور بھی سرداران قریش کو گراں قدر مال غنیمت عطا کیا گیا۔ پرانے مسلمان یعنی جو انصار و مہاجرین تھے، ان پر جو ہے ان نئے مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے ترجیح دی۔ تو ایک گستاخ شخص آ کر اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ خدا کی قسم، اس مال غنیمت کی تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا ہے، اور نہ ہی یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی ہے، بلکہ اپنی قوم قریش کو خوش کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا، بخدا میں اس گمراہ کن پروپیگنڈے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دوں گا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو شخص نے کہا تھا اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ ناانصافی اور قوم پروری کا الزام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر قدرے سکون کے بعد آپ سے نے فرمایا، تو پھر اور کون ہے جو انصاف کرے گا جب اللہ اور اللہ کے رسول بھی انصاف نہ کریں؟ حقیقت صرف یہ ہے کہ اس شخص کو کچھ نہیں ملا، اس لیے وہ یہ بکواس کر رہا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہزاروں ہزار رحمتیں نازل فرمائے، بے شک ان کو ان کی امت کی جانب سے کئی زیادہ اذیتیں پہنچی تھی، مگر انہوں نے ہمیشہ صبر و ضبط سے کام لیا اور کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ اسی طرح ہمیں بھی صبر اور ضبط سے کام لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نو مسلم قبائل اور ان کے سرداروں کو مال غنیمت کی جو تقسیم کی تھی، وہ قدیم ترین مہاجر و انصار اور فوقیت دے کر وہ ایک مصلحت کے تحت تھی، اور وہ مصلحت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ آپ چاہتے تو گمراہ کن پروپیگنڈی کرنے والے کو سزا دے سکتے تھے، لیکن آپ نے صبر اور ضبط سے کام لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کر کے اپنے غم و غصے کو تسکین دی۔ اسی طرح طائف کا واقعہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ بڑی تمنا اور آرزوؤں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے تنگ آ کر طائف کا سفر طے کرتے ہیں کہ شاید وہاں کے لوگ کچھ موافقت کر لیں، مگر وہ لوگ 4 قدم اور آگے نکل جاتے ہیں۔ صرف گالی اور تمسخر پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اوباشی اور لڑکوں کے ذریعے سے اتنے پتھر برساتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک جو ہے وہ خون سے بھیگ جاتے ہیں۔ ضعف عمری سے جو ہے طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، آپ تھک کر جب بیٹھ جاتے ہیں تو زبردستی آپ کو اٹھایا جاتا ہے اور پھر پتھروں کی بارش برسائی جاتی ہے۔ اس عظیم حادثے سے عرش پر کوہرام مچ جاتا ہے، عذاب کے فرشتے نازل کیے جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور اسلام سے وابستہ ہوں گی۔ اس صبر و برداشت کی کیا دنیا مثال پیش کر سکتی ہے؟ صبر انسان کے کردار کو سنوارتا ہے اور دوسروں کی نظر میں معزز بنا دیتا ہے۔ جو شخص ہر چھوٹی بات پر غصہ نہیں کرتا، دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرتا ہے اور مشکل کے وقت میں گھبرانے کی بجائے حوصلے سے کام لیتا ہے، وہ لوگوں میں عزت اور محبت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہترین کوالٹی تھی جس کی وجہ سے لوگ آپ کے قریب سے قریب آتے چلے گئے اور دین کا کام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان ہوتا ہوا چلا گیا۔ تیسرا فائدہ جو ہے صبر کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ذہنی سکون اور مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص صبر کی عادت اپنا لیتا ہے وہ جذباتی طور پر زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد مشکل حالات میں بھی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ پرسکون انداز میں سوچتے ہیں اور بہتر فیصلے کرتے ہیں۔ اس کے برعکس بے صبری اور جلد بازی سے غلط فیصلے کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے، جو بعد میں نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک واقعہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے سیرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی شخص جس کا نام تھا زید بن ثانہ، اس سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کے لیے کچھ قرض لیا تھا، اور جو ہے اس کی میعاد میں ابھی کچھ دن باقی تھے کہ وہ تقاضے کو آ جاتا ہے اور آپ کی چادر پکڑ کر کھینچتا ہے اور سخت الفاظ میں کہتا ہے کہ عبد المطلب کے خاندان والوں، تم ہمیشہ یوں ہی ہیلے حوالے دیا کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں پر موجود تھے۔ یہ گستاخانہ جملہ سن کر وہ غصے سے بےتاب ہو جاتے ہیں، اس کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں، دشمن خدا تو خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمایا، اے عمر، تم سے کچھ اور ہی امید تھی۔ اس کو سمجھانا چاہیے تھا کہ نرمی سے تقاضا کرے اور مجھ سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں اس کا قرض ادا کروں۔ یہ فرما کر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ قرض ادا کر کے 20 سا کھجور کی مقدار زیادہ دے دو۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایسے وقت میں کہ جب انسان کی ایگو کو، اس کے خاندان کو کوئی برا بھلا کہے تو آپ یا میں کیا کرتے؟ ظاہر سی بات ہے کسی طریقے سے سامنے والے کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتے اور سوچنے سمجھانے کی صلاحیت ہمارے اندر سے ختم ہو جاتی۔ لیکن جو انسان صبر سے کام لیتا ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے، زیادہ ٹینشن اور پریشانی کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ آپ سے کی طرح پرابلم کی بجائے اس کا سلیوشن نکالنے کے بارے میں سوچتا ہے اور تعلقات کو خراب کرنے سے بھی وہ اپنے بچ جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ صبر کا یہ ہوتا ہے
کہ صبر ہو تو انسان اپنے ریاکشن کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے۔ اکثر دنیا میں آپ دیکھیے کہ دو لوگوں کے مابین جب جھڑک ہوتی ہے، اس میں اصل مدعے سے زیادہ جو چیز آگ میں تیل ڈالنے کا کام کرتی ہے وہ ہے انسان کا ریاکشن۔ بات جس پہ بحث ہو رہی تھی وہ چھوڑ کر دوسرا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب انسان کو لگتا ہے کہ اس پر حملہ کیا جا رہا ہے تو اس کے کسی بھی کام پہ وہ تو فوراً وہ ٹریگر ہو جاتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ آخر میں کیسے سامنے والے کو نیچا دکھاؤں، کیونکہ اس نے میری فیلنگز کو ہرٹ کیا ہے، مجھے اسے دکھ پہنچانا چاہیے۔ صبر انسان کو ہمت دیتا ہے کہ وہ اسی بات پہ فوکس رہے، اپنے ریاکشن کو کنٹرول کرے، تاکہ جو ہے وہ سامنے والے کو اور مشتعل اور غصے کا موقع نہ دے۔ مثال کے طور پر ایک دن حسب معمول مسجد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے ہیں تو ایک بدو آتا ہے اور آپ وسلم کی چادر زور سے پکڑ کر کھینچتا ہے کہ آپ وسلم کی گردن مبارک جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے۔ آپ وسلم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ میرے اونٹوں کو غلے سے لاد دے، تیرے پاس جو مال ہے وہ نہ تیرا ہے اور نہ تیرے باپ کا۔ آپ وسلم نے فرمایا پہلے میری گردن کا بدلہ دو تب غلہ دیا جائے گا۔ وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ خدا کی قسم میں ہرگز بدلہ نہیں دوں گا۔ آپ وسلم نے اس کے اونٹوں پر جو اور کھجوریں جو ہے لادی اور کچھ تعرض نہ فرمایا۔ آپ وسلم اگر اپنے ریاکشن کو کنٹرول نہ کرتے تو بدو نے جو مانگا تھا وہ معاملہ ہٹ کر آپ وسلم کو جو تکلیف پہنچائی گئی، یعنی آپ کی گردن مبارک پر جو زخم ہوا تھا اس پر بحث شروع ہو جاتی، لیکن آپ وسلم نے صبر سے کام لیا اور صحیح ریاکشن دیا، جس سے بدو بھی خوش ہو گئے اور آگے سے کوئی بدتمیزی بھی اس نے نہیں کی۔ عزیز سامعین کرام، صبر کے متعلق اتنی ساری باتیں جاننے کے بعد ہم پر یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے صبر سے کام لیں۔ آئیے آخر میں کچھ پریکٹیکل ٹپس دیکھ کر ہم اپنی بات کو اختتام پر پہنچائیں کہ آخر انسان صبر کیسے کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے جب بھی کوئی مصیبت کا وقت آ جائے تو فوراً انسان رد عمل دینے سے پیچھے ہٹے۔ عام طور پر جب ہمیں کوئی تکلیف یا پریشانی پیش آتی ہے تو فوراً ہم غصے میں آ جاتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ جب بھی کوئی مشکل آئے تو فوراً رک جائیے، فوراً گہری سانس لیجیے اور خود کو یاد دلائیے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ممکن ہو تو اس وقت پانی پی لیجیے، خاموش ہو جائیے یا فوراً کسی رد عمل سے پرہیز کرنے کی کوشش کریے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان دعا اور ذکر کو اپنا معمول بنائے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں میرے ساتھ ہے اور ہر آزمائش کا حل اسی کے ہاتھ میں ہے تو انسان کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہم یہ عادت ڈال لیں کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اکثر جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ہم اسی وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، حالانکہ قرآن نے جو بات کہی ہے وہ صرف انتقال پر ان کلمات کو ادا کرنا نہیں کہا ہے، بلکہ ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ جب بھی مصیبت آن پڑتی ہے تو فوراً جو ہے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ کو کسی چیز پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہو یا کوئی پریشانی بے چین کر رہی ہو تو فوراً جو ہے انسان وضو کر لے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے مدد مانگے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ صبر کو زندگی میں اپنانے کے لیے مثبت سوچ کو پیدا کرنا ضروری ہے، یعنی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اپنے اندر پیدا کرنا۔ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم بے صبری دکھاتے ہیں کیونکہ ہم چیزوں کو صرف منفی زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل آئے تو اس کے اندر چھپے ہوئے سبق کو تلاش کریے، خود سے سوال کریے کہ یہ آزمائش مجھے کیا سکھا رہی ہے، کیا یہ میرے لیے کچھ بہتری کا سبب بن سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیے، اگر وہ کنویں میں نہ ڈالے جاتے، غلام نہ بنتے، قید میں نہ ڈالے جاتے تو وہ مصر کے وزیر خانہ کیسے بن سکتے تھے۔ اسی طرح ہماری زندگی کی آزمائشیں بھی کسی بڑے مقصد کا حصہ ہوتی ہیں، ہمیں بس صبر سے کام لینا ہوتا ہے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ ایک اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی انسان مشق کرے، یعنی کہ ٹریننگ کرے۔ اگر آپ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے چین ہو جاتے ہیں تو ہم روزانہ کچھ دیر کے لیے خود کو ایسی صورتحال میں ڈالنے کی کوشش کریں جہاں اپنے آپ کو تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہم پر تنقید کرتا ہے تو فوراً رد عمل دینے کی بجائے صرف سنیں، گہری سانس لیں اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جواب دینا ضروری بھی ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کام میں دیر ہو رہی ہو یا کوئی آپ کے ساتھ غلط برتاؤ کر رہا ہو تو اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کیجیے اور خود کو یقین دلائیے کہ میں خود پر قابو رکھ سکتا ہوں، رکھ سکتی ہوں، مجھے بے صبری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنے آس پاس صبر کرنے والے لوگوں کو کی صحبت اختیار کریں۔ اگر ہم ہمیشہ بے صبری، مایوسی یا غصے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اندر بھی وہی عادت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو ہر حال میں پرسکون، متحمل مزاج اور صابر ہوتے ہوں تو آٹومیٹکلی ہمارے اندر بھی اس کو سیکھنے کا ایک موقع ہمیں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ
وہ سب سے زیادہ صابر اور حوصلہ مند شخصیت تھے، اور اسی وجہ سے صحابہ کرام کے اندر بھی یہی خوبی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آخری کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ ہر آزمائش کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ اکثر جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ یقین رکھے کہ یہ آزمائش کبھی نہ کبھی ختم ضرور ہوگی۔ دنیا میں کوئی بھی مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے اور ہر پریشانی کا حل نکال لیتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس وقت تک ثابت قدم رہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آ جائے۔ اگر ہم یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں اکیلا نہیں چھوڑے گا بلکہ جلد ہی سے باہر نکالے گا، تو صبر کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ عزیز سامعین کرام، جب زندگی ہمیں آزمائشوں میں ڈالتی ہے، جب وقت ہمارے خلاف ہو جاتا ہے اور جب لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں، جب دل ٹوٹنے لگ جاتے ہیں، جب ہمارے ارادے بکھرنے لگ جاتے ہیں اور امیدیں دم توڑنے لگ جاتی ہیں، تب ایک ہی چیز ہے جو ہمیں گرنے سے بچا سکتی ہے، اور وہ ہے صبر۔ صبر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم چپ چاپ سن کر جو ہے دکھ کو سہ لیں، بلکہ صبر وہ طاقت ہے جو ہمیں گرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا سکھاتی ہے، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر زخم کا ایک مرہم ہوتا ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ جیسے قرآن میں کہا گیا کہ جو ہے بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہم سب زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ایسی صورتحال سے ضرور گزرتے ہوں گے جہاں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بدلہ لیں، غصے میں کوئی سخت قدم اٹھا لیں یا کسی کی ناانصافی کا جواب اسی کی زبان پر دے دیں، مگر وہی لوگ سچے کامیاب ہوتے ہیں جو اس لمحے پر اپنے جذبات پر قابو پا لیتے ہیں، صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے تعلقات میں، اپنے کام میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں صبر کو اپنانا ہوگا۔ وہ شوہر جو بیوی کے کسی خطا پر صبر کرتا ہے، وہ بیوی جو شوہر کے رویے پر تحمل سے کام لیتی ہے، وہ ماں باپ جو اولاد کی نافرمانی پر برداشت سے کام لیتے ہیں، وہ ملازم جو اپنے مالک کے سخت رویے کو خاموشی سے سہتے ہیں، اور وہ شخص جو دوسروں کے تلخ الفاظ کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ سب زندگی میں صبر کے حقیقی فاتح ہیں۔ ہماری ناکامیوں، ہماری ٹوٹی ہوئی امیدوں اور ہمارے غموں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم وقتی طور پر جذبات میں آ کر اور جذبات میں بہہ کر فیصلے کر لیتے ہیں، فوراً طور پر رد عمل دے دیتے ہیں، ہم انتظار نہیں کرتے، ہم صبر سے کام نہیں لیتے۔ اگر ہم نے یہ سیکھ لیا کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، ہر تلخ لہجے کا بدلہ لینا ضروری نہیں ہے، ہر ناانصافی کے خلاف جو ہے فوراً کھڑے ہو جانا ضروری نہیں ہے، تو ہم ایک پرسکون اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو دیکھ رہا ہے اور صبر کرنے والوں کا بدلہ خود دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آج جو لوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں وہ خود اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس جائیں گے، اور آپ جو آج تکلیف میں ہیں مگر صبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کا ایسا انعام دے گا کہ آپ خود حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ تو آئیے ہم آج خود سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد جب بھی کوئی ہمیں تکلیف دے گا، جب بھی کوئی ناانصافی کرے گا، جب بھی کوئی دل دکھائے گا، جب بھی کوئی تکلیف ہم پر آئے گی، جب بھی کوئی آزمائش یا پریشانی ہم پر آئے گی، تو ہم جواب میں صرف ایک ہی کام کریں گے، اور وہ ہے صبر، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے، یہی وہ طاقت ہے جو ہمیں ٹوٹنے سے بچاتی ہے، اور یہی وہ خوبی ہے جس کا صلہ خود اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صبر کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں چاہے مشکلات جتنی ہی کیوں نہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہر حال میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔